کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا. ایک دو سلسلے ہیں، اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن نصیب حضرت بہ جاؤں گے. پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی. آپ فرمانے لگے کہ بزرگ تھے، ساتھ حکمت بھی کرتے تھے. مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی، نوجوان لڑکی تھی. جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی. وہ دھیان کر رہے اللہ ویکھدا بھی. نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا. پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی. ہو دھیان کر، علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا؟ پتر کی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے، ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی. خیال آیا، چھوڑ دی. لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے، ضرور گھوم کر آئے گا. تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں، وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے. گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا. ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا تو اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا. انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا. وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئے. اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا بھاگ گیا. اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں. کار مائی بھی بڑا روئی. ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڈھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پھڑ لیا میرا. وہ بھی بڑا روئی حضرت. حکیم ہوری گھر آئے تے حکیم صاحب دی اکھاں سجی دی، ویکھیا تے گھر والی دی اکھاں سجی دی. انہیں پوچھا بھلی لوکے کی ہویا، کیوں روئی؟ انہیں کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے؟ انہیں کہا بس اج ایک دھی آئی سی مینوں دکھان لئی، اودی نبض پھڑی تے شیطان نے اندر گندگی پائی. لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا، میں چھڑ چھڑیا. کہہ لیں بس ادھر تسی ادھر پھڑی، اودی پھڑی ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ. دھیان کریو پتر، دھیان کریو. اج کسے دیاں تیاں نے، کل نوں ساڈیاں تیاں نے بھی جوان نے. اج کسے لی چونک چ نہ کھلوئیو، اج کسے لی نہ کھلوئیو. اج تسی کھلوو گے کل کو تہاڈی نہیں بھی کھلوئے گا. بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان. اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے، بڑی پاکیزہ. اور زنا سے بچنا ہے. یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر یہی روتے رہے حضرت کہ سانو انج دا پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے. نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، انتہائی مشکل کر چھڑے. لیکن بچنا ہے پتر، بچنا ہے. زنا ایک ایسا گندا گناہ ہے. میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا، اس نے معافی مانگی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا. زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے. اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رہنا ہے. اس سے بڑا بچ، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے. پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں. یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 بر اعظم فتح. زندگی نے ساتھ نہیں دیا، سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا. اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا. جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے. تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں ہے، صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان ہے. تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کے عیسائی مذہب تھا سکندر کا. وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا، بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا. اور کرنا کیا، مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا. تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، وہ اس دنیا سے جی نہ لگانا. دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر
اس دنیا سے خالی جا رہا ہے. اور چلیو وہ کچھ نہیں لے کر گیا، ہم کیا لے کر جائیں گے. اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. دھیان رکھنا حضرت، یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے. مالک ہم نہیں ہیں حضرت. یہ علماء بیٹھے ہیں، اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو؟ تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. سورہ آل عمران 3 پارہ. کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک. تیال کریو پتر او مالک جے، اسی نہیں مال، ہم تو مالی ہیں یار. اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں. جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین. پھر وہ پلیٹ بدل گئی حضرت، دادا ابو کا انتقال ہو گیا. پھر نئی پلیٹ کیا لگی، حاجی محمد بوٹا. پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی، جگہ وہاں رہی حضرت، لیکن کیا ہوا حضرت، مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت. اسی مالی ہیں حضرت، اسی مالک نہیں حضرت، مالک وہی ہے. اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایویں ساڈے کول ساڈیاں زمیناں کھون لگے ہو. ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا. 2 بندے لڑ پڑے آپس میں. ایک مالک تھا، ایک کا دل بے ایمان ہو گیا. اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے، خون بہتا، کسی کی جان جاتی. وہ 4 بڑے وڈیرے وچ رلے، انہوں نے بہ کے کیا گال سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کیوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی. وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو کلا کلا کر کے نا ان سائڈ تے لے جاؤ، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے. آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے. زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں، یہ دونوں میرے ہیں. ہسی حضرت کیڑے وہم چ پے دیں تے حقیقت کیا ہے. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے. ہاں جائے گا کیا، اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے. حضرت ہن تہاڈی مرضی ہے حضرت، جدا مرضی ٹیر لا لو حضرت، لیکن حضرت جی چنگا ہی ٹیر لائیو، مندا نہ لائیو. یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ڈیرا دیکھ رکھا ہے. یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے. کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت. ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے اتنے تھی جی کتے روڈ تے بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے. مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتنے سونا پلازا بنائیے. تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے. کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے. آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا. وہ کہتا حضرت مشورہ کریں نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو. کیا بات سنی ہے، کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں اسی تاں نہیں بنایا. کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں. اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت، توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت.
توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی ہے، اس جانب آئے ہی نہیں. اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا، دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، بڑی خوبصورت مثال. آپ فرماتے کوئی بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا، افیادہ نسیہ پہ جائے. اگلے دن پھر بیٹھے تھے، پھر بھاگتا ہوا گیا. تیسرے دن پھر بیٹھے تھے، پھر گیا. چوتھے دن جب گزرا نا، آپ نے پکڑ لیا اسے. آپ نے فرمایا بھائی یہ تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب. اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا تھا. آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کنڈ، سایہ آ گیا ہے تیرے آگے. اب سورج کو کنڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ، کیونکہ سایہ آگے ہے، وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، پکڑ نہیں سکتا. ہاں ایک کام کر لے، پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا. انہیں کی حضور کی آپ نے پھڑکنا دا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج جل. فرمایا ہوں سورج جل نوں دوڑ لا، سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا. یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے. اب دنیا آگے آگے، تو پیچھے پیچھے. اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا، پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی، تو آگے آگے ہوگی.